بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ٹھیک ہے، اس کو آگے کرنا ہے. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اگر ایک قنطار کا امین بنایا جائے تو وہ اسے تجھے ادا کر دیں گے، اور اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ اگر انہیں ایک دینار کا امین بنایا جائے تو وہ اسے تمہیں ادا نہیں کریں گے مگر اس وقت جب کہ تو ان پر کھڑا رہے. یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے سلسلے میں کوئی راستہ یعنی گرفت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں. اہل کتاب میں کس کس طرح کے لوگ تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مثال دی گئی ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور اچھے اور برے کی شناخت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے انسان کو آزمایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا صحیح ہے اور غلط ہے، وہ ہے امانت داری. مال کسی کو دیں اور اس کے معاملے میں اگر وہ امین ثابت ہوتا ہے تو وہ گویا معقول آدمی ہے، اور اگر وہ امین ثابت نہیں ہوتا، اس میں خرد برد کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، چال چلتا ہے، تو وہ گویا غیر معقول آدمی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں معقول آدمی بھی ہیں. ان کو اگر ڈھیر سارا مال دے دیں، قنطار کے معنی کیا آتے ہیں؟ ڈھیر سارا مال دے دیں تو بھی ایسا نہیں کہ ڈھیر سارے میں پتہ نہیں چلے گا تو تھوڑا اگر ہم نکال ہی لیتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں، وہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. جو تم نے ان کو دیا ہے وہ لوٹا دیں گے جب بھی لوٹانا ہو. لیکن جن کا معاملہ گڑبڑ ہے ان کو تم تھوڑا سا بھی دو گے تو اس تھوڑے میں بھی گڑبڑ کریں گے. بے دینارین کا مطلب ایک دینار، اور قنطار کا مطلب ہزاروں دینار کا ڈھیر. تو ایک دینار بھی اگر ان کو دو گے تو وہ تم کو نہیں لوٹائیں گے، مختلف بہانوں سے اسے ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے. الا یہ کہ تم ان پر کھڑے رہو. ان پر کھڑے رہو کا مطلب ہے کہ دیا ہے، اب یہیں پہ کھڑے کھڑے ان کی نگرانی کریں کہ یہ ہم کو دے گا کہ نہیں دے گا. لفظی معنی تو وہی ہے، الا یہ کہ تم ہمیشہ رہو ان پر کھڑے. لیکن لفظی مفہوم نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے روز مطالبہ، ہر لمحے ہر منٹ پہ مطالبہ کرنا ہے. نہیں، بس آپ ریگولر یاد دہانی کراتے رہیں تو شاید وہ جھٹلا نہ سکیں، بہانہ نہ مار سکیں. اس کو بولتے ہیں کہ سر پہ سوار. ہاں، سر پہ سوار ہو کر کے اگر آپ مطالبہ جتاتے رہیں تو وہ دے دیں گے. لیکن اگر آپ نے تھوڑی ڈھیل دی، تھوڑا نظر انداز کیا تو وہ اس کو لے اڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ ذہنیت کا ہے. جو امانت داری کا ثبوت دے رہا ہے اس کی ذہنیت یہ ہے کہ یہ میرے پاس امانت ہے اور اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کرنا میرے لیے باعث وبال ہوگا. لیکن جس کی ذہنیت خراب ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ امانت ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے کوئی وبال ہم پہ آئے گا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے
کہ یہ میرے لیے ایک اپارچونٹی ہے، ایک موقع ہے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ جنہوں نے دیا ہے وہ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی اپنا مقام نہیں رکھتے، ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے سب جائز ہے، جو بھی سلوک کیا جائے سب جائز ہے۔ جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں سماج کے، وہ چھوٹوں کو کسی طرح دبائیں، کسی طرح ان سے بات منوائیں، یہ سمجھا جاتا ہے ان کے لیے سب درست ہے۔ جیسے یہاں کے برہمن یہاں کے نچلی ذات سے جو منوانا ہو منوائیں، سمجھا جاتا ہے یہ درست ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ درست ہے۔ اور اس سے آگے یہ اہل کتاب تو اتنے بدمعاش تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں باضابطہ تحریف کی تھی اس نقطۂ نظر سے۔ کیا تحریف کی تھی؟ احادیث میں یہ بات آتی ہے، احادیث میں یہ بات آتی ہے اور ان کے تاریخی ریکارڈ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہودیوں کے علماء نے تو یہاں تک تحریف کر لی تھی کہ ان کے علماء کے لیے سود حلال ہے اور ان کے عوام کے لیے سود حرام۔ اتنا چور دروازہ کھول لیا تھا۔ عوام سود نہیں لے سکتے، دے سکتے، لیکن ان کے خواص جو علماء ہیں وہ سود لے سکتے ہیں، ان کے لیے حلال، کوئی دلیل نہیں، بس اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی سہولت۔ تو اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا جو خیال رکھتے ہیں کہ امیوں کے حوالے سے ہم کو کسی بھی طرح کا ایکشن لینے کا حق ہے، اس پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو ایسا خیال وہ دوسروں کے سامنے بھی جتاتے ہیں، یہ ایک طرح سے اللہ پر الزام ہے، جھوٹ ہے۔ ایسا کوئی حکم یا ایسی کوئی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، ایسی کوئی ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے وجہ جواز نکالتے ہیں۔ یہ اتنے بگڑے لوگ ہیں۔ جو میں نے اشارہ دیا نا، علماء کے لیے حلال ہے، عوام کے لیے حرام ہے، وجہ جواز ہی نکالا نا، حالانکہ ایسا تو اللہ کی طرف سے کہیں نہیں ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم نکال رہے ہیں یہ غلط ہے، حلال حرام کا حق اللہ کو ہے، اگر ہم نے ایسا کر دیا ہے تو گویا اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ امیین سے مراد کون ہے؟ تو اس پہ بات بارہا ہو چکی ہے۔ یہاں پر تو جو اہل عرب ہیں وہی مراد تھے، اب وہ چاہے اپنی جہالت کی وجہ سے ہوں، چاہے اپنے مرکزیت کی وجہ سے ہوں، جس وجہ سے بھی ہوں۔ اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بلا من، یہ سبیل آیا ہے جو، ہاں ہاں اس کے معنی راستہ ہے، ہاں اور طریق کے معنی بھی راستہ اور اس سے راستہ۔ ہاں۔ سوال سنا آپ لوگوں نے؟ جی، صراط کے معنی تو ہم لوگ جانتے ہیں سیدھا راستہ، یہ ایک خاص بات ہے۔ صراط کے معنی سیدھا راستہ ہے یا مستقیم جو نو 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 نو، صراط کے معنی ہی آتے ہیں سیدھے راستے کے، یعنی کوئی غلط راستہ اگر ہو تو اس کو صراط کبھی کہا ہی نہیں جائے گا۔ اب یہ بات کہ سورہ فاتحہ کے اندر صراط کے ساتھ مستقیم لگا ہوا ہے، تو مستقیم کے معنی بھی سیدھا ہوتا ہے، تو وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ صرف اس لیے لگا ہوا ہے کہ صراط کی معنویت کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں گورا چٹا، اب گورا میں تو خود ہی خوبصورتی، حسن اور سفیدی کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن چٹا بول کر کے ہم اس خوبصورتی کو اور کیا کرتے ہیں؟ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر گورا چٹا، چٹا گورا ہی کی صفت کے طور پہ لا رہے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر جو خوبی پائی جا رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں گورا میں وہ مفہوم نہیں پایا جا رہا ہے اور چٹا کے ذریعے وہ مفہوم آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ویسے ہم لوگ بولتے ہیں کالا کلوٹا،
بولتے ہیں تو کالا کلوٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی کالا. تو کالا کے اندر تو کالا پن کا مفہوم ہے ہی. اب کلوٹا جو ہم بڑھا رہے ہیں اس کالے پن کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو ویسے ہی صراط کے اندر سیدھا راستہ کا مفہوم ہے ہی. مستقیم کا لفظ جو بڑھتا ہے وہ اس کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے. یہ ہوا صراط کا مفہوم. اب اس کے بعد بچتا ہے طریق، ہے نا. تو والسماء والطارق پڑھا ہے. طارق میں نے کیا ہوتا ہے؟ کھٹکھٹانے والا، ہے نا. کھٹکھٹانے میں ایک بار مارنے ہو گیا کھٹکھٹانا، بار بار. تو ویسے ہی طریق ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پہ خوب چلا جاتا ہے، بار بار چلا جاتا ہے. پامال راستہ جس کو بولتے ہیں، بہت زیادہ یوز ہونے والا راستہ، اس کو بولتے ہیں طریق عربی زبان میں. اب بچا سبیل، ہے نا. تو سبیل کامن ہے. سبیل کیا ہے؟ کامن ہے. ہر طرح کے راستے کے لیے وہ یوز ہوتا ہے. ہاں اگر سیدھا مراد لینا ہو تو سبیل کے ساتھ اس کو بڑھایا جاتا ہے. خراب مراد لینا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ اس کو بڑھایا جاتے ہیں. جیسے فی سبیل اللہ بولتے ہیں، اللہ کا راستہ، ظاہر ہے کہ وہاں صحیح راستہ مراد ہوگا. فی سبیل شیطان بولتے ہیں، وہاں پہ خراب راستہ مراد ہوگا. تو سبیل کامن ہے، کسی بھی راستے کے لیے آتا ہے. اب نسبت سے اس کو طے کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کا راستہ مراد ہے. ویسے ہی سبیل پامال راستے کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی کبھار جو راستہ یوز ہوتا ہو اس کے لیے بھی آتا ہے. اللہ کے رسول معراج میں گئے تو ایک ہی بار گئے نا پوری زندگی میں، وہ بھی کسی راستے سے گئے تھے. اس راستے کو طریق نہیں کہہ سکتے، لیکن اس راستے کو سبیل کہہ سکتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کوئی سبیل نکال دے. ہاں تو وہاں بھی سبیل نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ اصل ہوتا کیا ہے؟ کسی منزل تک پہنچنے کا ایک روٹ ہوتا ہے نا. پانی جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے کہ کہاں پہ جا کے ٹکے، رکے، ہے نا. جدھر بھی راستہ نکالتا ہے ادھر پانی جاتا ہے، اور جہاں جہاں تک پانی ٹکنے کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پانی ٹھہرتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو روٹ بنتا ہے نا، اس روٹ کے مفہوم کے لیے بھی سبیل لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کوئی سبیل نکالنے مطلب کہ اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی روٹ فکس ہو جائے، کوئی روٹ طے ہو جائے، یا کوئی روٹ معلوم ہو جائے، اس کے لیے بھی لفظ سبیل استعمال ہوتا ہے. اب روٹ بھی چونکہ راستے جیسا ہی ہوتا ہے اس لیے وہ لفظ سبیل اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. کیوں نہیں جو زیادہ وفادار ہو اپنے عہد کا، یعنی اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو بہت زیادہ، واتقى اور ڈرنے والا ہو، فإن اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ ایسے متقین کو کیا رکھتا ہے؟ محبوب رکھتا ہے. اب یہ بات کہی کن کے بارے میں گئی؟ من ان تامن ہو بقنطار یؤدہ الیک. یہ جو امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں یہ ہے اپنے عہد کو پورا کرنا، یہ ہے تقویٰ کا مظاہرہ، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں. یہ کہہ کر کے اصلاً اہل کتاب میں جو لوگ اس خوبی کے مالک تھے ان کو تشویق دی جا رہی ہے، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اچھے نیچر کے، اچھی سوچ کے لوگ ہو، تم کو تو نبی کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. قبول کر لو گے تو اللہ کے ہاں اور محبوب رہو گے. یہ ہے اصل چیز جو اس سے ظاہر کیا گیا ہے. اور جو لوگ بگڑے ہیں ان کے حوالے سے آگے مزید بات کی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کہ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے، یمین مانے قسم، اس کی جمع ہے ایمان.
اپنی قسموں کے بدلے ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت. اولئک لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. خلاق مانے حصہ. فی الآخرت، آخرت میں. دنیا میں تو کچھ پا جاتے ہیں تو کہنے کے لیے ہے کہ ہے حصہ، لیکن آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ولا یکلمہم، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب یہ بات جو کہی گئی کہ اللہ کے عہد سے کو بیچتے ہیں یا اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، اپنی قسموں کو بیچتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے. قسم کھا کھا کر کے یقین دلایا جاتا ہے اور سامنے والے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں، یہ کیا بلا ہے؟ حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیتے ہیں، ہاں، پیسہ لے کے فتویٰ دے دیتے ہیں. اصل میں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے، ان کے ذریعے جو کتابیں بھیجی، جو ہدایت نامہ بھیجا، اس کے بارے میں آلریڈی یہ عہد موجود ہے. اس کو فالو کرنا ہے. کوئی ایمان کا اعلان کرتا ہے تو گویا یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے سارے عمل اس کے مطابق ہوں گے. یہ عہد ہے. اب اگر اس سے ہٹ کر کے اس کتاب کو، ان احکامات کو، اس ہدایت نامے کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بدلے میں کچھ اور لیا جا رہا ہے. ان کے بدلے میں کچھ اور لیا جا رہا ہے. ہم کو قرآن تو ملا کہ ہم تلاوت کریں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ پڑھ کے پھونک کر کے اجر لے رہے ہیں. ہم کو تو قرآن ملا کہ ہم تلاوت کر کے رہنمائی حاصل کریں، ہم قرآن خوانی کر کر کے پیسے بٹور رہے ہیں، ہے نا. ہم کو تو قرآن ملا اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے زندگی کے مسائل میں رہنمائی حاصل کریں. ہم اس کے ذریعے جنت کا پروانہ بیچ رہے ہیں، جہنم کی نجات کا پروانہ بیچ رہے ہیں، اس کے لیے بیماریوں کا علاج بیچ رہے ہیں. یہ سب اس کے خلاف ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے اندر شفا ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے بدلے میں پیسہ لو. یہ نہیں کہا ہے. جس حدیث سے یا جس واقعے سے لوگ استدلال کرتے ہیں، اس میں یہ سبق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم ایسا کریں. اس میں تو یہ تھا کہ انہوں نے مجبور کیا تھا کہ ایسا ان سے وصولا جائے، اس لیے کہ ان سے تو عام اخلاقی مطالبہ تھا کہ مہمانی کریں، نہیں کر رہے تھے. اب یہ بھوکوں مرتے، اس کے علاج کے لیے انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک حالات اضطراری طور پہ پیدا کر دیے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، ورنہ عام حالات میں اس کے علاوہ اور کوئی مثال تو نہیں ملتی کہ پڑھ کر کے بتایا ہو یا دعا کر دی ہو یا پھونک دیا ہو اور اس کے بدلے میں کچھ اجر لیا ہو. اور اگر سامنے والا اپنے خوشی سے دے رہا ہے، خوشی سے تو کبھی بھی کوئی کسی کو دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. لیکن وہ ایک خرید و فروخت کی شکل ہو، لین دین کا ایک پورا سسٹم ہو، تو وہ تو غلط ہے. خوشی سے اگر کوئی دے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اتنا دو گے تب. اس تعویذ کی قیمت 25,000 روپے پہلے سے ڈکلیئر. اب یہ خوشی سے ہے، تب ایک ضرورت مند آیا، ہم نے اس کو بتا دیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہے نا. اب گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی دے کہ نہیں دے. لیکن کبھی بھولے بھٹکے وہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، تو وہ تحفہ ہے، وہ اس کا بدل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی غرض سے اس نے نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان دونوں میں فرق ہے. جیسے علماء کہتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے اگر کوئی شرط رکھے کہ میں اتنا لوں گا تو پڑھاؤں گا، یہ غلط ہے. لیکن کوئی شرط نہیں رکھی، پڑھا رہا ہے، ملا ملا، نہیں ملا نہیں ملا. اگر کسی نے بعد میں دے بھی دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ توقع رکھ کر کے اگر کر رہا ہے تو بھی اللہ نیتوں کا حال دیکھ رہا ہے نا. کہ نہیں ڈیمانڈ کی ہے لیکن ملے گا ہی،
بڑی جگہ ہے، بڑے لوگ ہیں، اور نہیں ملا تو دل میں تکلیف بھی ہے، تو یہ سب تو گڑبڑ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ ملا ملا، نہیں ملا نہیں ملا، ایک فرض مجھے پورا کرنا تھا، کیا، گئے، ختم۔ تو فاتحہ کا خطبہ، ہاں، جمعے کا خطبہ، جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں ایک نازک مسئلہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نازک مسئلہ کیا ہے؟ عام حالات میں کوئی خطبہ دے رہا ہے، امامت کر رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے نا، تو اس پر کوئی اجر لے غلط ہے۔ لیکن اگر کسی کو اسی کے لیے فکس کر دیا گیا ہے کہ آپ کو امامت کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، آپ کو خطابت کا فریضہ انجام دینا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، آپ کو قرآن پڑھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، اس صورت میں جو اس کو حق الخدمہ دیا جائے گا وہ تو جائز ہے۔ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں بھی جو عامل بھیجے جاتے تھے، قرآن پڑھانے کے لیے بھی بھیجے جاتے تھے، زکوٰۃ وصولنے کے لیے پڑھائے جاتے تھے، ان کے اخراجات بیت المال سے دیے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ریزرو کر دیے گئے اس کے لیے۔ ویسے ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو قرآن کی تعلیم کے لیے معلمین فکس کیے جاتے تھے، بیت المال سے ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ فکس کر دیے گئے تھے۔ لیکن جو صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ اپنے اپنے طور پہ اپنی مجلسیں چلاتے تھے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، یہ فکس نہیں کیے گئے تھے، تو یہاں پہ کوئی چیز لازم نہیں تھی۔ تو یہ فرق ہے۔ تو اگر کہیں کسی کو فکس کیا گیا ہے نا، تب تو اس کو لینا دینا سب ضروری ہے اور صحیح ہے۔ ہاں، لیکن اگر کسی طرح کی کوئی فکسیشن نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے، اپنے ثوابدید سے کر رہا ہے، تو کوئی چیز کمپلسری نہیں۔ ٹھیک؟ تو اب یہاں ان لوگوں نے یہ دھندا بنا لیا تھا، اس پر اصلاً گرفت ہے۔ اولئک لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اصلاً تو یہ سب کام نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، خدمت کے کام ہیں، اس پر اجر کی توقع ہوتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے دھندا بنا لیا تو سارا اجر کیا ہوا؟ اڑ گیا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اڑ گیا، باقی آگے اللہ کی ناراضگی ہے اس کے ساتھ۔ کوئی کسی سے بات نہ کرے تو یہ ناراضگی کا مظہر ہوتا ہے نا، کوئی کسی کی طرف نظر نہ کرے یہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہے نا، کوئی کسی کے کام نہ آئے یہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، گویا اللہ ناراض ہے، اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، گویا اللہ ناراض ہے، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، مطلب کام نہیں آئے گا۔ عام حالات میں اگر کچھ معاملہ ہوتا، اللہ تعالیٰ درگزر سے، معافی سے، مغفرت سے، دوسرے ذریعے سے معاف کر کے جنت میں پہنچا دیتا۔ لیکن یہ جرم اتنا گھناؤنا اور سنگین ہے کہ خدائی میں شریک ہونے جیسا ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، انہوں نے حلال کر لیا ہے نا، اس لیے اس پر اللہ کی اتنی ناراضگی ہے۔ اب ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے چھوٹے موٹے گناہ کو نظر انداز بھی نہیں کرے گا، سب پر خوب کس کے سزا دے گا۔ اسی لیے کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اب سوچ لینا چاہیے اس طرح کی حرکت کتنی سنگین ہوتی ہے۔ آگے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سب جو کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ کھلاڑی کچھ زیادہ کھیل کھیلتے ہیں، ہے نا؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوونا، جو مڑوڑتا ہے یا موڑتا ہے، گھماتا ہے اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کے ساتھ۔ کتاب سے مراد معلوم ہے جو کتاب ان کو ملی تھی آسمانی، اس کے ساتھ۔ اب اپنی زبان کو مڑوڑتا ہے، گھماتا ہے، موڑتا ہے، جو بھی کرتا ہے کتاب کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ کتاب کو سیدھے سادھے ڈھنگ سے پڑھا جائے تو اس کا ایک مطلب سمجھ میں آئے گا، اور اس کو پڑھنے کا پیٹرن اگر تھوڑا سا چینج کر دیا جائے، گھما دیا جائے، موڑ دیا جائے، ٹیڑھا کر دیا جائے، تو اس کا مفہوم بدل جائے گا، ہے نا؟
تو یہ اپنے مطلب کا مفہوم لینے کے لیے اس کو کیا کر دیتے ہیں، تھوڑا ٹیڑھا، تھوڑا گھما کر کے، کچھ موڑ کر کے، کچھ مروڑ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ اپنے مطلب کا مفہوم لیں اور پھر اسی کو سمجھا کر کے اپنا الو سیدھا کریں۔ اب جو جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں وہ ما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وہ گویا توڑ مروڑ کر کے ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ جو میں نے تم کو سنایا ہے یہی اللہ کے پاس سے ہے، یہی اللہ کی کتاب میں ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ چیز اللہ کے پاس سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ ایسا کر کے کیا کرتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بات جو کہی گئی اہل کتاب کے بارے میں، یہ تو ایک اصولی بات ہے، لیکن یہ مثال سے زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اب ان کے یہاں کی مثال سب تو بہت پرانی ہو گئی، آج کے زمانے میں وہ سب چلتی ولتی نہیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں جو بگڑے لوگ ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس میں سے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ اب قرآن کی مشہور آیت ہے جس پہ خوب لیدے ہوتی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو کہ بے شک میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو اس کو توڑنا مروڑنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انما انا بشرٌ، کیا مطلب ہو جاتا ہے، کاٹنے کی وجہ سے انما ایک لفظ نہیں بنتا، الگ الگ بن جاتا ہے۔ اب انما اگر ہے تو ماں کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ صرف روکنے کا مفہوم دینے کے لیے آتا ہے، انا کے عمل کو روکنے کا مفہوم دینے کے لیے معنی ہوتا بے شک، لیکن جب کاٹ کے پڑھتے ہیں تو انا الگ بے شک، اور ماں کے معنی لیتے ہیں الگ کر کے نہیں، انا بشرٌ، میں بشر، یعنی میں بشر نہیں ہوں تمہاری طرح جس کی طرح وحی کی جاتی ہے۔ قواعد کے لحاظ سے صحیح، قواعد کے لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ تو پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے نا، یہ جاہل لوگ سمجھیں گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، پہلے یہ سمجھو کہ جاہلوں کو جب اس طرح کاٹ کاٹ کے بتایا جائے گا تو وہ تو سمجھیں گے ہاں مولوی صاحب بتا رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ ماں آیا اور تو نہیں کے مانا، ہاں ماں مانے نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ آتا ہے، مان لیں گے، مانتے ہیں، ہے نا۔ اب رہ گیا یہ کہ قواعد کے لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ماں کے جو استعمالات ہیں، ہے نا، ان ماں کے استعمالات میں عام طور سے ماں تو لیسا کی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کی خبر پہ بے آ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بغیر اس کے بھی استعمال ہوتا ہے سیدھے سیدھے، تو قاعدے میں اس کی گنجائش موجود ہے گرچہ اس کا استعمال کم ہے، اسی لیے کوئی قاعدے کے لحاظ سے اس کو نہیں پکڑ پاتا۔ لیکن جو دوسری تعلیمات ہیں قرآن میں، احادیث میں، حضور کے حوالے سے، اور جو بیانات ہیں اس سے بھی یہ تعویل ٹکراتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کو اپنا الو سیدھا کرنا ہے تو وہ توڑ مڑوڑ کے عوام کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ کفار کا تو الزام یہی تھا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو انسان ہے ہماری طرح کھاتے ہاں، پیتے ہیں۔ اسی الزام کو یہ بھی صحیح ثابت کر دیتے ہیں، تو وہی کہہ رہا ہوں نا۔ تو یہ جو اسلام کی مجموعی تعلیمات ہے اس کے لحاظ سے یہ مفہوم لینا غلط ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ چاہے زبان میں لسانی طور پہ تھوڑا ٹھہرنے رکنے سے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اصول سے ٹکرا رہا ہے اس لیے وہ مفہوم لینا غلط۔ ٹھیک، تو یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے میں نے دے دی ہے کہ کیسے زبان سے کتاب کو توڑ مڑوڑ کر کے نیا معنی لیا جاتا ہے اور عوام کو الو بنایا جاتا ہے یا بہکایا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے،
ما काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। किसी बशर के लिए रवा नहीं है, जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं अन युतियहुल्लाह कि अल्लाह उसे किताब दे, वल हुक्मा क़ुव्वत फ़ैसला दे, हुक्म माने क़ुव्वत फ़ैसला दे, वन नबुव्वता और नबुव्वत दे, सुम्मा यक़ूला फिर वो आदमी कहे लोगों से कूनू इबादन ली तुम मेरे बंदे हो जाओ अल्लाह को छोड़ करके। क्या अहले किताब उलमा ये कहते थे? ये कहते नहीं थे, लेकिन जब वो हलाल को हराम ठहरा देते थे तो गोया अल्लाह की तरह वो अपना ही आर्डर मनवा रहे थे। यही तो खुदाई के मकाम पे बैठाना है। उस तनाजुर में कहा गया कि वो कहते नहीं कि मेरे ग़ुलाम, मेरे बंदे, मेरे पूजने वाले बन जाओ, लेकिन जो अल्लाह का हक़ है उसको ख़ुद अपना करके गोया खुदाई के मकाम पर विराजमान हो जाते हैं और लोगों को बंदे के मकाम पर समझने लगते हैं। हालांकि जो ऐसा आदमी है जिसको अल्लाह ने किताब दी, हुक्म दिया, नबूवत दी, उसकी ज़िम्मेदारी क्या थी कि वो लोगों को कहे कूनू रब्बानियीन, तुम रब वाले बन जाओ। रब्बानी का मतलब रब वाले, यानी रब के परस्तार। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, बसबब उसके जो तुमको सिखाई गई है किताब, व बिमा कुंतुम तदरुसून और बसबब उसके जो तुम पढ़ते हो। यानी एक नबी जिसको किताब दी जाती है, क़ुव्वत फ़ैसला दिया जाता है, नबूवत दी जाती है, उसके बारे में ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो कहे कि लोग मेरी पूजा करें, है ना। उसके बारे में तो यही बात है कि वो लोगों को अल्लाह का परस्तार बनाए, इसलिए कि इसी की वो तालीम देता है, यही लोग उससे सीखते हैं। ये भी असलन अहले किताब को सुनाया जा रहा है कि असल बात तो ये है, लेकिन तुमने इसको उलट दिया है। तुमने क्या किया है? इसको उलट दिया है। कोई नबी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुमने नबी को खुदा बना करके ऐसा ही कर डाला है। नबी को खुदा किसने बनाया? यहूदियों ने भी बनाया उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और ईसाइयों ने भी बनाया ईसा अलैहिस्सलाम को, खुदाई के मकाम पे बैठाया। तो ये करतूत तुम्हारे हैं, ये इन नबियों के करतूत नहीं हैं, है ना। तो अब ये बताओ कि इसका मुजरिम उन नबियों को गर्दाना जाएगा या तुमने ये खुराफात पैदा की है, इसके मुजरिम तुम हो। अब ये बात हुजूर के ज़माने में सुनाई जा रही है, और हुजूर के ज़माने में जो अहले किताब थे वो सब बिगड़ैल थे ना। आम तौर से पहले आया कि कुछ हैं जो ठीक ठाक हैं, बाकी बेशतर क्या हैं? बिगड़े हैं। इसीलिए तो हुजूर की मुखालफत कर रहे थे, इसीलिए तो हुजूर पे ईमान नहीं ला रहे थे। चंद लोग जो शरीफुन नफ्स थे वो ईमान लाए थे। उस तनाजुर में कहा जा रहा है कि ये सब जो बिगाड़ है इसका सरचश्मा तुम लोग खुद हो, ये किसी नबी की दावत या उसका पैगाम नहीं था। इसीलिए आगे मज़ीद वजाहत की जा रही है, वला या अमरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबीना अरबाबन आया अमरकुम बिल कुफ्र बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून। यानी ये नबी या ऐसा शख्स जिसको किताब, हुक्म और नबूवत दी जाए, वो तुमको हुक्म नहीं दे सकता कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुमको कुफ्र का हुक्म देगा? यानी रब बनाने का मतलब क्या है? कुफ्र बनाना, कुफ्र का इर्तिकाब करना है। वो तुमको तो इसका हुक्म नहीं दे सकता। इज़ अंतुम मुस्लिमून, जबकि तुम अल्लाह के वाकई इताअत गुज़ार बंदे हो। तो अल्लाह के तुम इताअत गुज़ार बंदे हो तो तुमको फिर वो कुफ्र की तरफ लौटा के ले जाएगा, वो भी एक नबी।
یہ ناممکنات میں سے ہے۔ نبیوں نے ایسا کچھ نہیں تم کو بتایا ہے، نبیوں نے ایسا کچھ نہیں سکھایا ہے جن کے ماننے کا تم دعویٰ کرتے ہو یا جن کی آڑ لے کر کے یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ انہی سے ملا ہوا ہے، اس لیے وہی صحیح ہے۔ انہی سے ملا ہوا ہے اس لیے وہی صحیح ہے۔ یہ جو تم آڑ لیتے ہو یہ تمہارا آڑ لینا صحیح نہیں ہے۔ اب آگے ایک بات اور سمجھائی جا رہی اصولی طور پر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ڈبل لکھ دیا ہے کیا؟ ہاں، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا ایک تاریخی بات بھی یاد کرو۔ اس کے ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے لیا تھا نبیوں کا میثاق، نبیوں کا عہد۔ اب نبیوں کا عہد کیا چیز ہے؟ جو بھی نبی آتا ہے وہ ایک اللہ کے احکام کو ماننے کا عہد لیتا ہے۔ جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنی پیروی کرنے کا عہد لیتا ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ بھی تھی کہ حضور کی آمد سے پہلے جو بھی نبی آ رہے تھے ان سے آگے آنے والے نبیوں کے حوالے سے بھی عہد لیتے تھے۔ اسی لیے توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، آئے گا تو تم اس کو ماننا، اس پہ ایمان لانا۔ یہ پیشین گوئی موجود تھی حضور کے بارے میں۔ تو ان ساری چیزوں کہا گیا میثاق النبیین۔ یاد رکھو جب کہ اللہ نے نبیوں کا عہد لیا، میثاق لیا، یعنی نبیوں کے ذریعے تم سے میثاق لیا کہ اللہ کو مانو گے، اس رسول کو مانو گے، بعد میں جو بھی رسول اللہ کی طرف سے آئے گا اس کو بھی مانو گے، ہے نا؟ اب رسول کو مانو گے یا تسلیم کرو گے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ تمہارے لیے جو کتاب ہم نے بھیجی ہے، تمہارے لیے جو ہم نے حکمت بھیجی ہے۔ اب کتاب تو سمجھ میں آتا ہے الہامی کتاب ہے، حکمت کیا چیز ہے؟ اس پر بار بار بات ہو چکی ہے کہ جو احکامات اللہ کے آتے ہیں اس کے پیچھے جو علت ہوتی ہے، جو افادیت ہوتی ہے، جو نفع نقصان کا پہلو ہوتا ہے، اس کو جو کچھ بھی واضح کیا جاتا ہے وہ چیز حکمت کہلاتی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اس کی کیا حکمت ہے، کیا نفع نقصان ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے تو اس کی کیا حکمت ہے، کیا نفع نقصان ہے؟ تو ایسا نہیں کہ حضور ہی نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، جو پچھلے انبیاء آئے وہ بھی اپنے ماننے والوں کو ہر چیز کی حکمت سمجھاتے تھے، اس کا نفع نقصان بتاتے تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو دی گئیں ہیں نا، یہ دینے کا مطلب کیا تھا، ہے نا؟ یہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان سب کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالا جائے۔ اب اس کے بعد یہ آخری رسول آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یہاں رسول سے مراد حضور کی ذات ہے۔ یہ آخری رسول آیا ہے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ جو نبی آئے سب نبی سچے تھے، جو کتاب آئی وہ اللہ کی کتاب تھی، جو نبیوں نے تعلیمات دی تھی وہی تعلیم صحیح تھی، وہی تعلیم لے کر کے میں بھی آیا ہوں۔ یہ ساری بات حضور نے کہی تھی اور حضور کی طرف سے لوگوں کو بتائی جاتی تھی۔ اور آگے کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یعنی تمہارے پاس پہلے سے یہ ہدایت بھی موجود تھی کہ یہ جو رسول آ رہا ہے اور تمہاری تصدیق کرے گا، اس رسول کو ماننا، ایمان لانا۔
اور اس رسول کی مدد کرنا، نہ کہ مخالفت کرنا۔ عموماً ہوتا کیا ہے، پہلے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، نیا نیا آئے تو اس کو سمجھتے ہیں کیا ہمارے لیے خطرہ ہے، تو اس کی لامحالہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہر نبی کے ماننے والے کے پاس اپنے نبی کا اسوہ، اپنے نبی کی کتاب، اپنی تاریخ، اپنی تہذیب رہتی ہے، سمجھتے ہیں یہی بہت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ رہی، وہ سب غلط، ہم نہیں مانتے۔ ان ساری ذہنیت کے تناظر میں یہ ہدایت تھی کہ نہیں، اگر اگلا نبی آتا ہے، وہی بات کہتا ہے، وہی پیغام سناتا ہے، تم کو ماننا ہے اور ان کی مخالفت کی بجائے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ کہتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں ہر وقت کے نبی اپنے اپنے امتیوں کو۔ آگے کہا کیا ہے، اقررتم، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کے ذریعے یہ میثاق تمہارے سامنے رکھا، یہ باتیں رکھی، تو کیا تم نے اقرار کیا تھا یا انکار کیا تھا؟ تو یہ سوال ایسا ہے کہ گویا تم نے اس وقت اقرار کیا تھا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر تم نے اپنا بوجھ اٹھایا تھا، پکڑا تھا۔ لفظی معنی کیا ہے، بوجھ پکڑا تھا، یعنی یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ اسر معنی بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری۔ تو یہ اقرار کیا تھا اور یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ قال کا فاعل کون؟ قال کا فاعل رسول ہے نا، رسول آیا اور وہ تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے، اور وہ یہ بتانے والا ہے کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، یہ حکم تمہارے پاس پہلے سے موجود۔ تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ اسی چیز کو یہ ہائی لائٹ کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، قال کا مطلب یہاں کہنا مت لیجئے، قال کا مطلب پوچھنا، تو سمجھ میں آئے گا مفہوم۔ پوچھئے کہ کیا تم نے اقرار کیا تھا، کیا تم نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کا عہد لیا تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے اقررنا، ہاں ہم نے اقرار کیا تھا، ہے نا۔ پھر رسول کہے گا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، ہے نا، ٹھیک ہے تمہیں اقرار ہے کہ ہاں اقرار کیا تھا، تو گواہ رہو کہ میں وہی رسول ہوں، وہی پیغام لے کے آیا ہوں، تم تک وہ بات پہنچا دی۔ اب تم کو سے ہم نے مطالبہ بھی کیا کہ تم ہمیں تسلیم کر لو، ہے نا، تو اس بات کے لیے گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ میں گواہ ہوں کا مطلب یہ کہ مجھ کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ میں نے تم تک پہنچا دی، کہ جب تم بگاڑ کے راستے پہ جا رہے ہو تو تمہاری اصلاح کے لیے وہ پیغام جو اللہ نے مجھ کو دیا وہ میں نے تم کو سنایا۔ اب تم ٹال مٹول کر رہے ہو تو اس پر میں اللہ کے حضور گواہی دوں گا کہ میں نے تو پہنچایا تھا، انہوں نے سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود مان کے نہیں دیا۔ تو یہ گویا ایک طرح سے حضور کی طرف سے وارننگ کے اسٹائل میں، کس اسٹائل میں؟ وارننگ کے اسٹائل میں اپنی بات کو پیش کروایا گیا ہے، تاکہ اہل کتاب میں سے جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں وہ سمجھ جائیں کہ بات کتنی اہم ہے، کتنی گمبھیر ہے۔ اور آگے مزید کہہ بھی دیا گیا وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد بھی اعراض کرے گا، نہیں مانے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، بدعمل ہیں۔ جان تو رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے، علم ان کو پورا ہے کہ صحیح کیا ہے، وہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی رسول برحق ہے اور جو پیشین گوئی تھی اس کے مطابق ہے، اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں، تو گویا اپنے علم کے خلاف کر رہے ہیں، اپنی معلومات کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو بدعملی کہتے کس کو ہیں کہ صحیح تو کسی چیز کو تسلیم کریں اور کریں اس کے خلاف۔ ہم ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، صحیح مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، صحیح مانتے ہیں کہ رسول ہمارے لیے اسوہ ہیں، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، یہی تو فسق ہے، یہی تو بدعملی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان کے سامنے ایک سوال پٹ اپ کر دیا گیا، افغیر دین اللہ یبغون،
کہ کیا وہ اللہ کے طریقے کے علاوہ کو چاہتے ہیں؟ یعنی رسول نے تو اللہ کا طریقہ پیش کیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے طریقے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے طریقے کو جب ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کوئی اور دوسرا طریقہ تو اپنانا ہی ہے۔ دنیا میں انسان کوئی نہ کوئی طریقہ تو اپنائے گا ہی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اگر اللہ کا طریقہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کوئی دوسرا طریقہ وہ اپنا رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی کو کہا گیا آفا غیرہ دین اللہ یبغون، اللہ کے طریقے یا دین کے علاوہ کو وہ چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے جس کی اطاعت گزار ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز۔ اگر آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے، ہم بھی اسی کے اطاعت گزار ہو جائیں تو گویا ہم پورے کائنات کے سسٹم کے موافق ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے موافق نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ راہ پہ جا رہے ہیں۔ اور جب ہم سسٹم سے اپوزٹ راہ پہ جائیں گے تو کبھی نہ کبھی ہم کو خطرہ لاحق ہوگا، نقصان پہنچے گا۔ ٹریفک کا اصول ہے بائیں سے چلنا ہے، سسٹم ہے، اور ہم دائیں سے چلیں تو ٹکرائیں گے یا نہیں؟ ہم ایکسیڈنٹ کا شکار ہوں گے یا نہیں؟ بالکل وہی بات ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کے دیے ہوئے طریقے پہ چل رہی، اور یہ اللہ کے طریقے کو ریجیکٹ کر کے کسی اور طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، گویا یہ ٹکرا رہے ہیں، کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آسمان اور زمین میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں طوعاً و کرہن، یعنی کچھ تو برضا و رغبت، تو کا مطلب پسند کرتے ہوئے، اطاعت گزار بن کر کے برضا و رغبت اس طریقے پہ جا رہے ہیں، اور کچھ کرہن یعنی ان کو پابند کر دیا گیا ہے۔ اب کرہن تو کائنات کی ہر چیز ہے، اور طوعاً میں صرف دو ہی مخلوق آتی ہے، جن اور انس، جن کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو فالو کریں یا نہ کریں۔ تو جنوں میں بھی بہت سارے اچھے جن ہیں جو اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، انسانوں میں بھی بہت سارے انسان ہیں جو اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی تو اسی آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اسی لیے دونوں تعبیر آتی ہے کہ آسمان زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں اس میں بہت ساری تو کرہن فالو کر رہی ہیں، لیکن بہت ساری برضا و رغبت فالو کر رہی ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی ذات کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جو ریجیکٹ کر رہا ہے وہ بھی، جو کرہن فالو کر رہا ہے وہ بھی، جو برضا و رغبت پسندیدگی کے ساتھ فالو کر رہا ہے وہ بھی، سب کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا اور حساب کتاب چکائے گا۔ تو اب تم بھی سوچ لو کہ جب حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگے تو تمہارا حساب و کتاب کیسا ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں بتائی گئی ہے۔ اس میں اصلاً جو بیسک بات تھی وہ صرف یہ تھی، اہل کتاب کو کسی طرح سمجھا کر کے حضور کی نبوت کا قائل کرنا تھا، اور اس سلسلے میں کسی طرح کا ریزرویشن یا غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا تھا، اور اگر اس کے باوجود نہیں مانتے تو ان کو یہ بتا دینا تھا کہ پھر تم غلط راہ پہ جا رہے ہو اور کسی نہ کسی کھائی میں گر جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔